السلام علیکم دوستو، یہ پولیس کے بارے میں اگلی ویلاگ ہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارا جو ہاسپٹل ہے ریون روڈ پہ، وہ چونکہ فری ہاسپٹل تھا، اب تو اس میں تبدیلی آ گئی ہے، مطلب فری ہے، اب وہاں پہ فری ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ چونکہ میں یہاں پہ ہوں امریکہ میں، تو ہوا یہ کہ میں ایک دن آیا ہاسپٹل میں صبح، تو ہاسپٹل کے باہر ایک کنٹین تھی ہماری نا، وہ ایک مقامی آدمی جس کا نام رحمت تھا وہ چلاتا ہوتا تھا۔ اس کی ایک دو بھینسیں تھی، وہ دودھ لے آتا تھا، تو سارا دن وہ نا کنٹین چلاتا تھا۔ تو ایک دن میں آیا تو کنٹین بند، اور اس کے باہر اس کی بیوی، اس کا نام شاداں تھا، وہ مجھے دیکھ کے اونچی اونچی رونا شروع ہو گئی، سینہ پیٹنا شروع ہو گئی۔ میں پریشان، میں نے کہا کیا ہوا شاداں؟ کہتی ہے کہ جی میرے بندے نو رات پولیس پھڑ کے لے گئی ہے۔ میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہتی اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک پولیس کا ٹاؤٹ ہوتا ہے، اس کے کھیت میں ہماری 2-3 بکریاں چلی گئیں چرنے، تو اس نے اس پہ پرچہ کر دیا۔ اچھا، میرے لیے بڑی حیران کن بات، ایک تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پولیس کے کوئی ٹاؤٹ ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ٹاؤٹ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ مخبر ہوتے ہیں پولیس کے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب بکریاں ہیں، وہ کھیت میں چلی گئیں غلطی سے، تو اس نے اس کے مالک یعنی رحمت کے اوپر پرچہ کرا دیا۔ میرے لیے اٹ واز شاکنگ۔ بہرحال اینی وے، میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ ہاسپٹل تم لوگ چلاتے رہو، میں ذرا تھانے ہوں۔ میں تھانے گیا تو میں نے تھانے دار کو بلوایا۔ تھانے دار عموماً نہیں بیٹھے ہوتے صبح، میں نے بلوایا اپنا تعارف کرا کے، تو تھانے دار صاحب آ گئے۔ اچھا ہاں، جب میں تھانے میں انٹر ہوا تو رائٹ سائڈ پہ وہ قید خانہ یا کیا اس کو پتہ نہیں کہتے ہیں، جہاں پہ نا وہ تڑے ہوتے ہیں ملزم، تو مجھے دیکھے نا وہ رحمت اس کے نا سر جی مارے گئے سر جی۔ میں کہا اچھا تو بیٹھ، میں پتہ کرنا۔ تو میں نے تھانے دار سے پوچھا، تعارف کرایا پہلے میں نے کہا یہ ہسپتال ہے میرا، اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں، کیونکہ ایوریج 200-300 لوگ وہاں پہ پیشنٹ ہوتے تھے، تو یہ بیچارہ کنٹین چلاتا ہے، ان کے لیے ان کو دیتا ہے سروسز، تو آپ نے کس چکر میں اس کو پکڑا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے اچھا، اب وہ گھبرایا تھوڑا سا کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ تو اس کو بات تسلی سے دینی پڑے گی۔ کہتے جی اس نے جرم کیا ہے، تو مخالف نے، مدعی نے اس کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ جب میں نے 2-3 دفعہ ٹٹولا تو پھر وہ بکا کہ جی اس کی بکریاں۔ میں نے کہا اس بات پہ تم نے اس کو پرچہ کر دیا؟ میں نے کہا تمہاری مہربانی ہے، اس کو خارج کرو پرچے کو، کیونکہ کافی سینکڑوں مریض بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کو ضرورت ہوتی ہے کنٹین میں کھانے پینے کی، تو یہ زیادتی ہے۔ بڑے آرام سے کہتا ہے کہ سر جی ہوں تے پرچہ ہو گیا، تو ہوں تے یہ سویرے عدالت پیش کرنا پائے گا، یہ پتہ نہیں ریمانڈ لینا پائے گا کہ ضمانت ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو چکر تھا جو کہ مجھے اتنا بالکل نہیں پتہ تھا۔ میں بڑا پریشان۔ میں واپس اسپتال آیا، اس کو میں نے تھانے دار کو کچھ نہیں کہا، میں واپس اسپتال آیا اور جونیئر ڈاکٹر کہا کہ آپ ہاسپٹل میں کام کرتے رہے، میں ذرا لاہور جا رہا ہوں۔ میں نے پتہ کیا لاہور جا کے کہ یہاں سب سے بڑا افسر کون ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی ایس پی شاید ہوتا تھا پورے لاہور کا۔ آئی ایم ٹاکنگ ارلی 89 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ذوالفقار چودھری سجاد ہے۔ اچھا، وہ چودھری سجاد کے دفتر میں باہر جو ریڈ پٹی والے جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے ان سے ملنا ہے، تو گارڈ نے کہا کہ جی نہیں وہ بزی ہیں۔ میں نے
پھر چٹ بھیجی اپنی ڈاکٹر رامے لکھ کے، تو تھوڑی وہ فوراً اس نے بلوا لی. اچھا وہ کوئی میٹنگ کر رہے تھے چودھری سجاد صاحب اپنے عملے سے، انہوں نے میٹنگ روک کے مجھے کہا، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب. اچھا وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ وہ بعد میں میرا دوست بن گیا. کہتے جی ڈاکٹر صاحب. میں نے قصہ سنایا کہ اس طرح ہمارا ایک فری ہاسپٹل ہے، تو اس پہ یہ کنٹین والا تھا، آپ کے تھانے دار نے اپنے کسی ٹاؤٹ کی وجہ سے اس پہ پرچہ کر دیا بکریاں چل. میں ممسومیت سے سارا واقعہ سنا. اس نے کہا اچھا آپ کیا پئیں گے، چائے لسی؟ زمیندار تھا چودھری ٹائپ. میں نے کہا لسی پی لوں گا. خیر مجھے اس نے بٹھا دیا. اب اس نے اپنے جو پروٹوکول آفیسر شاید اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا کہ رائے ونڈ کا کون تھانے دار. اس نے بتایا کہ جی یہ نام بتا. اس نے کہا اس کو فون کرو. اچھا وہ فون ملاتا رہا، اس کو سیل فون تو ہوتے نہیں تھا، فون ملاتا رہا، فون نہ ملا. پھر اس نے کہا کہ سر وہ نہیں مل رہا، فون نہیں مل رہا. کہتا ہے اچھا اس کو وائرلیس کرو. وائرلیس کی، وائرلیس بھی نہ ملی. اس کو کہتا ہے وہ ایس پی کہتا ہے کہ ساتھ والے کسی چوکی یا تھانے میں فوراً اطلاع بھجواؤ، اس کو اطلاع دو کہ یہ بندہ فوراً حاضر ہو. یہ تھانے دار کوئی شاہ نام تھا تو فوراً حاضر ہو. اچھا مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اسپتال چلانا ہوگا، آپ جائیں، آپ کا بندہ رات ہونے سے پہلے رہا ہو جائے گا. میں نے کہا جی وہ تھانے دار تو کہہ رہا تھا کہ صبح پیش کر. کہتے نہیں کوئی فکر نہ کرنا، ہو جائے گا. میں چلا آیا، آگے ہاسپٹل میں نے کام شروع کر دیا، اپنا کام ختم کیا. میری روٹین تھی کہ میں آفٹرنون میں گھر آتا تھا. میں آفٹرنون میں گھر آیا تو رات کو اپنے وقت پہ میں سو گیا. میرے مریضوں کو پریشانی تو پڑی کنٹین بند ہونے سے. ہم نے ایک عارضی بندوبست کیا. آدھی رات کے قریب ٹیلی فون آیا. وہ رحمت مجھے کہتا ہے کہ سر جی آج یہ ایس ایچ او صاحب نے مینوں چھڑ دیتا ہے اور مینوں خود پنڈ چھڈن آئے نے میرے گھر کہ اے لو گل کر لو. میں کہنی کوئی گل نہیں کرنی، تو بس آرام کر تے مینوں ہی آرام کر. صبح جب میں ہاسپٹل گیا تو وہ تھانے دار صاحب وردی میں اپنی سرکاری گاڑی ٹائپ جو ہوتی ہے ڈالا، اس میں اپنے سٹاف کے ساتھ مین گیٹ پہ کھڑے تھے. انہوں نے ٹھک کر کے مجھے سلوٹ مارا. اچھا میں حیران ہوتا ہوں کتنی گھٹیا قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، کس قدر مکروہ لوگ ہوتے ہیں. اس نے ٹھک مجھے سلوٹ مارا. میں نے کہا ہاں جی. وہ سر جی میں نے معافی مانگنی تھی سر، میں نے بندہ چھوڑ دیا تھا رات کو، میں نے معافی مانگنی تھی. میں نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بہت سے مریض دیکھنے ہیں. اور سر جی نہیں اچھا میں جب مین گیٹ سے اندر داخل ہوا ہاسپٹل کے تو وہ میرے پیچھے نا. اب میں جا کے اپنے دفتر میں بیٹھ گیا، وہ پھر کھڑا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے جاؤ مجھے کام کرنا. بڑی مشکل سے اس کو میں نے ٹالا. اچھا یہ پولیس کی کارکردگی فنکشننگ، ایک تھانے دار پہلے مجھے کہہ رہا ہے کہ جی پرچہ ہو گیا ہے. اب پرچہ کیا ہوتا ہے؟ پرچہ ایف آئی آر مین وہ کس چیز کا اس نے دیا؟ بکریوں کی طرف اس کے ٹاؤٹ کی وجہ سے. اور مطلب پھر اس کے بعد ایس پی نے حکم دیا تو فوراً بندہ بھی چھوڑ دیا اور کیس بھی خارج کر دیا. مجھے گھن آتی تھی ان باتوں پہ. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کس قسم کے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں یہ پولیس والے. تو دوستو میں اتنا حیران ہوا اس واقعے پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ تھا اگلا واقعہ.